आका कि बात अब तक बनी हुई है, न हम जाने के काबिल हैं न वहाँ पहुँचने के काबिल हैं। कहाँ मेरे गंदे कदम, कहाँ उनका मुक़द्दस हरम, महज ये उनका फजलो करम कि हम उनके दरबार तक पहुँच जाया करते हैं। अज़ीज़ान गिरामी, आम नहीं बल्कि पूरी दुनिया एक रात के इंतज़ार में है। वो रात जिसको कहा इमाम अहले सुन्नत ने, जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चाँद, उस दिल अफरोज़ साअत पे लाखों सलाम। 2-4 रोज़ के बाद वो शब आने वाली है। उस मीलाद की शब के लिए दुनिया इंतज़ार में है। जिस गली से जा रहा हूँ देख रहा हूँ परचम बिक रहे हैं, झंडे लहरा रहे हैं, घरों में लाइटिंग हो रही है, कुमकुमे लगाए जा रहे हैं, छोटे से बच्चों के हाथों में नन्हे से झंडे हैं और हर जगह चिरागा हैं। घरों में जिसकी जितनी इस्तिताअत और ताकत है वो लाइटिंग से अपने घर को रोशन किया हुआ है। यही तो सुन्नियों का अकीदा है कि घर देख करके भी नज़र आता है कि कोई उजाले वाला आ रहा है। हमारे मोहल्ले ये बताते हैं कि कोई नूर वाला आ रहा है, और जिनके मोहल्ले अंधेरे हों शायद उनके लिए नूर वाला आया ही नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह, कुरान ने हमारे लिए कहा, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर, बेशक तुम्हारे पास अल्लाह की तरफ से नूर आया है। जाहिर सी बात है, नूर जब आया है तो वो पूरी दुनिया को जगमगाया है। हम आज उस रात के इंतजार में हैं। अजीजों, मैं अगर इंतजार की ही वो घड़ियां बता दूं तो बहुत लंबा वक्त चला जाएगा। वो शब विलादत का इंतजार सिर्फ हमें और तुम्हें नहीं, उस शब का इंतजार जिब्राइल अमीन को भी था, बरसों से था। जब वो नूर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बारगाह एज़दी में रक्स खुना था, तब भी जिब्राइल अमीन उस नूर को देखा करते थे। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के नूर को अल्लाह ताला ने कायनात में सबसे पहले पैदा किया है। खुद मेरे आका ने फरमाया, अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी, सबसे पहले अल्लाह ने मेरे नूर को पैदा किया। न आदम थे, न हव्वा थी, न कायनात का कोई जर्रा था, न मलाए आला थे, न अर्श व कुर्सी, न लौह कलम। सबसे पहले ज़ाते रसूल है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने हबीब के नूर को पैदा किया। हज़रत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी फरमाते हैं, 12,000 साल तक, 1-2 साल नहीं, 12,000 साल तक ये नूर मोहम्मदी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम आलम वजद में था। और जब ये नूर रक्स कुना होता, मेरे रब तबारक व तआला के जलवे देखता, तो इस नूर से बूंदें झड़ती थीं, यानी टपकती थी बूंदें। फरमाया शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी कि बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में जिस वक्त नूर मोहम्मदी को सामने किया जाता था, ये नूर मोहम्मदी से जितने छींटे गिरते थे, हर छींटे से मौला ताला किसी नबी की रूह को बनाता था, किसी वली की रूह को बनाता है। और जब कभी रब्बे ज़ुल जलाल ने दूसरे आलम में रक्स यानी वजद, आलम वजद में इस नूर मोहम्मदी को तलब फरमाया, रक्स कुना हुआ ये नूर, तो उस नूर के कतरे जो झड़े, किसी कतरे से जन्नत बनी, किसी कतरे से अर्श व कुर्सी बने, किसी कतरे से लौह कलम बने, किसी कतरे से कायनात के जर्रे बने। यहाँ तक कि मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की हदीस पाक में तफसील है, जो कुछ भी दुनिया में बना है वो नूर मोहम्मदी से बनाया गया है। आसमान को अलग मौला ने बनाया है, ज़मीन को अलग बनाया है, इसके 7 तबके उसके 7 तबके ये नूर मोहम्मदी से बने हैं। इतना ही नहीं, पूरी दुनिया में आलम नबातात हो, आलम हैवानात हो, आलम जमादात हो, आलम जिन्नात हो, आलम मलाइका हो, इन तमाम को रब ताला ने नूर मोहम्मदी के चंद कतरों से बनाया है। और इतना ही नहीं मेरे अजीज़ों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसानों में से भी उस नूर के हिस्से को रखा है। यहाँ तक कि आदम अलैहिस्सलाम के मिट्टी का पुतला जब बना, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसमें रूह डाली। रूह एक नूर है। रूह बाहर निकल आई, कहा मुझे घबराहट होती है, अंधेरा है जिस्म के अंदर, आदम के जिस्म के अंदर अंधेरा है, मिट्टी का बना है। रूह बार बार बाहर आती थी, तो रब ताला ने नूर मोहम्मदी को आदम की पेशानी में रखा, आदम अलैहिस्सलाम की पेशानी में रखा, फिर रूह को डाला। हदीस पाक में मिलता है कि रूह को करार आ गया, यानी रूह सबसे पहले इंसान में आई भी है तो नूर मोहम्मदी की बरकत से आई है। वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो,
جان ہے وہ جہان کی، اور جان ہے تو جہان ہے، اور جان ہے تو جہان ہے۔ میرے عزیزو، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس آمد کا انتظار جبرائیل کو بھی ہے، میکائیل کو بھی ہے، اسرائیل کو بھی ہے، اسرافیل کو بھی ہے علیہم الصلاۃ والتسلیم، بلکہ تمام ملائکہ کو ہے، کیونکہ ان تمام فرشتوں نے بھی میرے رب کے نام کے ساتھ اگر کوئی دوسرا نام دیکھا ہے تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ تمام فرشتوں میں یہ باتیں چلتی رہتی تھیں، آخر وہ ہے کون جس کا نام اللہ نے ساق عرش پر لکھا ہے، جنت کے دروازوں پر اپنے نام کے ساتھ لکھا ہے۔ حتیٰ کہ آدم علیہ السلام دنیا میں جب تشریف لائے 350 سال کے بعد آپ کی توبہ قبول ہوئی، رب تعالیٰ نے خود القا فرمایا تھا کلمات آپ کو، پھر بھی مولا نے پوچھا اے آدم تو نے ایک جملہ کہا ہے دعا میں، 300 سال سے دعا کر رہے تھے، 350 سال کے قریب یوں عرض کیا اے رب ذوالجلال تو نے اپنے نام کے ساتھ جس کو سب سے زیادہ محبت میں نام کے ساتھ شامل رکھا ہے، اس محمد کے واسطے سے تو میری توبہ قبول فرما۔ رب تعالیٰ نے فوراً توبہ قبول فرمائی۔ پوچھا آدم تجھے یہ کہاں سے خبر ہوئی؟ آدم علیہ السلام نے کہا مولا جس وقت تو نے روح ڈالا تھا میری پہلی نظر تو اسی کلمے پہ پڑی تھی، میں نے جہاں نظر اٹھائی تو نے اپنے نام کے ساتھ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تحریر فرمایا ہے۔ تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وجود نور تو برسہا برس پہلے سے ہے، تو پھر ان لوگوں کو انتظار کیسے نہ ہوگا؟ یقیناً وہ ملائکہ کے درمیان یہ باتیں تھیں، آخر وہ نبی کب آئے گا، وہ نور والا کب آئے گا، وہ کتنے سال انتظار کیے ہوں گے۔ تم تو یہاں پہلی ربیع الاول سے انتظار کرتے ہو، 12ویں کے بعد پھر سو جاتے ہو۔ میرے عزیز ایک دنیا انتظار میں رہی ہے، پورے انبیاء انتظار میں رہے ہیں، حتیٰ کہ آدم علیہ السلام کی جب توبہ قبول ہوئی تو کیا انہیں انتظار نہیں رہا ہوگا؟ میری اولاد میں سے وہ نبی پیدا ہونے والا ہے، تو میں اس نبی کو دیکھ کیسے نہ لوں؟ میں کیا اس وقت تک رہ پاؤں گا کہ نہیں رہ پاؤں گا؟ پھر بھی آپ نے وجد میں آ کر کے کہا اے رب ذوالجلال تیرا وہ اتنا محبوب ہے، کیا خبر کہ میری اولاد میں وہ پیدا ہو، اس وقت میں باقی رہوں کہ نہ رہوں، میں اسے دیکھ سکوں کہ نہ دیکھ سکوں۔ اے رب ذوالجلال کیا تو اس کے ایک جلوے کو مجھے نہ دکھا دے؟ کیا تو اس کے ایک جلوے کو مجھے دکھا دے گا؟ رب تعالیٰ نے فرمایا اے آدم اپنے دونوں انگوٹھوں کو قریب کرو، اپنے ناخنوں میں دیکھو۔ اللہ اللہ، میرے رب ذوالجلال نے نور محمدی کو آدم علیہ السلام کے انگوٹھوں میں ڈالا، اور ان دونوں ناخنوں میں میرے آقا کا جلوہ انہیں نظر آیا، بے ساختہ انہوں نے لبوں سے لگایا، چوم کر کے اپنے آنکھوں سے مل لیا۔ اسی لیے تو آج بھی عاشقان مصطفیٰ محمد رسول اللہ جب بھی ہم کہتے ہیں وہی ہم کیا کرتے ہیں؟ لبوں سے چوم کر آنکھوں سے لگاتے ہیں۔ میرے عزیزو یہ ہمارے باپ کی سنت ہے، یہ ہمارے باپ کا طریقہ ہے، اور جس کو اس طریقے سے نفرت ہو اس کو پھر اپنے باپ کے طریقے سے بگڑے ہوئے ہونے کا اندیشہ ہے۔ عزیزان گرامی، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد کا انتظار آدم علیہ السلام نے بھی کیا، 1000 سال تک کیا۔ پھر نوح علیہ السلام ان کی کشتی ہچکولے کھانے لگی، دعا مانگی رب ذوالجلال سے اے مولا تو نجات دے دے اس عذاب سے، اس محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے جو اخیر زمانے میں تیرا محبوب بن کر جلوہ گر ہونے والا ہے۔ مولا نے کشتی کو پار لگایا۔ نوح علیہ السلام 950 سال انتظار کرتے رہے، شاید وہ نبی میرے زمانے میں آ جائے، میں اپنا سب چھوڑ کر کے اس نبی کی پیروی میں لگ جاؤں اور اس نبی کی شریعت کو مان لوں۔ ان کا زمانہ گزر گیا، ادریس علیہ السلام آئے، کئی 100 سال تک درس دیتے رہے، ہر درس میں لوگوں کو سمجھاتے تھے ہم اصل نہیں ہیں، ایک نور والا ہمارے بعد آنے والا ہے، ہم تو اس کے انتظار میں ہیں، وہ کب آئے گا؟ ان کی زندگی تمام ہوئی، ابراہیم علیہ السلام آئے، ابراہیم علیہ السلام مصر سے پیدل چلتے ہوئے حرم مکہ میں آئے، حکم خدا کے مطابق کعبہ اپنے ہاتھوں سے بنایا، سب تعمیر ہونے کے بعد بیٹا تو ان کے بھی نہیں تھا، 90 سال کی عمر میں بیٹا ہوا، وہ بھی قربان کرنے کا حکم ہوا۔ پھر اس کے بعد انہی بیٹوں کو دیکھ کر کے ابراہیم علیہ السلام نے کہا یہ بیٹے تو وہ نہیں ہیں جس کے انتظار میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، دیا تو ہے رب تعالیٰ نے 90 سال کے بعد، لیکن یہ وہ نہیں ہیں جس کے انتظار میں انبیاء آ رہے ہیں، جس کے قصیدے سنائے جا رہے ہیں۔ جب اسماعیل بھی پیدا ہوئے، اسحاق بھی پیدا ہوئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو
دو بیٹے ہوئے، اس کے باوجود ایک پتھر ہے مقام ابراہیم، اس کی تاریخ بھی یاد کر لو۔ مقام ابراہیم کے پاس اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا 2 رکعت نماز پڑھنا ہے۔ حاجی کو بھی، عمرہ کرنے والے کو بھی طواف کرنے کے بعد اس پتھر کے پاس 2 رکعت نماز پڑھنا واجب ہے۔ لوگ تو کہتے ہیں اس پتھر پر کھڑے ہو کر ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ بنایا اس لیے وہ پتھر مقدس ہے، وہاں پر 2 رکعت پڑھنی چاہیے۔ نہ، کعبہ بنایا اس لیے نہیں، بلکہ تاریخ میں یہ ہے اس پتھر پر کھڑے ہو کر ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی تھی، ربنا وبعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتک، اے مولا میری اولاد میں سے وہ رسول پیدا کر دے جو تیری آیتیں تلاوت کرے، لوگوں کے دلوں کو دھوئے اور تیری آیتوں کی تلاوت کر کے انہیں علم و حکمت دے۔ ابراہیم علیہ السلام دعا کیے، اپنی پوری زندگی انتظار کیے۔ اسماعیل علیہ السلام مکہ ہی میں رہے اس نبی کی آمد کے انتظار میں، وہ نبی نہیں آئے۔ زمانہ بیتتا گیا، کتنے سال گزر گئے، پھر داؤد علیہ السلام کا زمانہ آیا۔ آپ کی شہنشاہیت تھی، آپ کی بادشاہت تھی، لیکن بادشاہت کے ساتھ ساتھ آپ یہ کہتے تھے جس دن وہ محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جلوہ گر ہوں گے میں تخت سے نیچے آ جاؤں گا، حتیٰ کہ ان کے بیٹے سلیمان علیہ السلام تخت نشین ہوئے۔ اب وہ تخت جو لے کر کے اڑتے تھے آسمانوں پر، 500 انبیاء ان کے دائیں جانب بیٹھتے تھے، 500 اولیاء ان کے بائیں جانب بیٹھتے تھے، اور اس تخت کو وہ کہتے تو ہواؤں میں اڑا لے جاتا تھا۔ وہ طاقت تھی سلیمان علیہ السلام کی، لیکن باوجود اس کے ایک شخصیت کا انتظار تھا، اسی نور محمدی کا انتظار تھا۔ ایک بار اڑتے اڑتے اچانک تخت کو کہا نیچے ہو جا، تخت نیچے آیا، سب کو چلنے کا حکم دیا، کہا سب چل کے چلو، اڑ کے نہیں، سوار ہو کر کے نہیں۔ بہت دور چلنے کے بعد پھر تخت منگوایا، پھر بیٹھے اور پھر اڑان بھری۔ لوگوں نے پوچھا اتنا حصہ پیدل کیوں چلا؟ سلیمان علیہ السلام کہتے ہیں یہ جو حصہ ہم نے پیدل چلا ہے یہ آخری نبی کی آرام گاہ بنے گی، آخری نبی کے آنے کی یہ جگہ ہے، وہ مدینہ طیبہ طابہ ہے جس کی وجہ سے یہاں پر سلیمان علیہ السلام تک اڑنا گوارا نہیں کیے۔ سلیمان علیہ السلام کو انتظار ہے۔ موسیٰ علیہ السلام بے پناہ لوگوں کی، آپ کے پاس ایک بڑی فوج تھی ایمان والوں کی، لیکن سارے ایمان والوں کو ایک چوٹی پر لے جاتے ہیں اور جمع کرتے ہیں اور کہتے ہیں ان قریب وہ نور طلوع ہوگا فاران کی چوٹیوں سے، تم میری تعلیم سنتے ہو، میری حکمت سنتے ہو، انتظار کرو، میرے بعد ایک نبی آئے گا اور اس کے ہاتھوں میں اللہ نے مسیحائی دی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے خود اس نبی کے قصیدے پڑھے۔ پھر اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ آیا۔ اللہ عیسیٰ علیہ السلام نے جو کہا ہے وہ قرآن میں بھی ہے، وہ مبشرم برسول یأتی من بعد اسمہ احمد۔ عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں اے لوگو تم مجھے دیکھ کر تعجب کر رہے ہو، میں بغیر باپ کے پیدا ہوا ہوں، میں اگر مردوں پر ہاتھ رکھتا ہوں تو وہ زندہ ہوتے ہیں، مٹی کے پرندوں کو پھونک مارتا ہوں تو وہ اڑ جاتے ہیں۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات تھے، باوجود اس کے عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں میں اصل نہیں ہوں، ایک نبی آئے گا جس کی بڑی بڑی آنکھیں ہوں گی، جس کے لبہائے مقدسہ گلاب کی پنکھڑیوں سے زیادہ حسین ہوں گے، جس کے خرام ناز، جس کے چلنے کے انداز، جس کے جسم کی سفیدی، مہر نبوت کے نشان، سب کچھ عیسیٰ علیہ السلام نے بیان کیا۔ میرے عزیزو، دنیا کو کب سے انتظار ہے اس گھڑی کا؟ اگر ہم تھوڑی دیر انتظار کرتے ہیں تو کون سی بری بات ہے؟ آدم علیہ السلام سے نہیں، ان سے پہلے سے بھی دنیا کو انتظار ہے، حتیٰ کہ حوران جنت بھی بار بار دنیا میں یہ نظارہ کرنا چاہتی ہیں، جنت سے وہ جھانک کر کے کائنات میں دیکھا کرتی ہیں کہ کہیں وہ نور جلوہ گر تو نہیں ہو گیا، وہ آمنہ کا لال پھر آیا اس زمانے میں۔ 550 سال بیت گئے عیسیٰ علیہ السلام کے بعد بھی لوگ انتظار میں تھے۔ مدینہ آباد ہوا ہے حضور کے انتظار میں، 1000 سال پہلے سے لوگ وہاں گھر بنا کر بیٹھے ہیں کہ وہ اب آئے گا کہ تب آئے گا۔ پھر وہ آنے کے آثار آ ہی گئے، کائنات میں ایک ہلچل سی مچی تھی۔ ایک زمانہ ایسا آیا کہ عرب کیا پوری دنیا میں عجیب و غریب نشانیاں ہونے لگی۔ ایک بھیڑیا جانور جنگل میں کھڑا ہو کر کے عربی زبان میں بات کرنے لگا اور لوگوں کو سب نے دیکھا کہ جانور بات کر رہا ہے، سارے عرب کے لوگ اس کے قریب جمع ہونے لگے۔ وہ پہاڑ پر چڑھ گیا اور فصیح عربی میں کہنے لگا اے لوگو یہ جو میں بول رہا ہوں
तुम मेरी तरफ मुतवज्जे हुए हो, अनकरीब एक नबी आने वाला है जिसका इंतजार बरसहा बरस से किया जा रहा है, मुबारक हो वो तुम्हारे शहर में आने वाला है। भेड़िया इतना कहा और चल दिया। फिर पूरे जमाने में एक हलचल कैसी मची थी, 1000 साल से जलाई हुई आग फारस में अचानक बुझ गई थी। किसरा का महल जिसके बारे में उन्हें यकीन था 1 लाख की फौज उसकी महल की हिफाजत के लिए खड़ी रहती थी, अचानक उस किले में दीवार में दरार पड़ गई। इतनी दरार कि आज तक वो दीवार वैसी ही मौजूद है। आज तक पूरी शक हो गई दीवार, उसके कंगोरे गिर गए। किसरा का आतिश कदा बुझ गया। बुहेरा, एक जगह समंदर, एक पानी अचानक सूख गया। ये तमाम निशानियां काहिनों के पास लेकर के लोग आए, कहने लगे कि क्या हो रहा है दुनिया में। कभी भेड़िया बात कर रहा है, कभी जलजले आ रहे हैं, और कभी दीवार फट रही है जो कभी नहीं फट सकती, और कभी आग जो 1000 साल से बुझी नहीं थी अचानक बुझ गई। और किसरा ईरान में जाकर के लोगों ने देखा उनके सारे बुत औंधे पड़े हुए हैं,